السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سارے موضوعات تھے، لیکن سندھ کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس اپنی چھب دکھلا رہا ہے اور وہاں پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کے مختلف دلائل نے آج مخصوص نشستوں کے کیس میں جو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی ساخت ہے اس پر کئی طرح کے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وہاں پر آئین کی 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو درخواست التوا ہیں اس کو اس کیس سے پہلے سماعت کرنے کی ایک استدعا بھی موجود ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس پورے بندوبست کو جس طرح سجایا سنوارا گیا ہے، جس طرح اس کو اجالا گیا ہے، جس طرح اس کو جانچا اور پرکھا گیا ہے اور جس طرح اس کی ساخت و پرداخت ہوئی ہے، اس میں یہ بندوبست موجود ہے کہ اس نظام کو قائم رکھنے کی تمام کوشش سپریم کورٹ کی سرپرستی میں رہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ کی جو ساخت بنا دی گئی ہے وہ اس پورے کھیل میں پورے بندوبست کو تحفظ دینے والی ہے، لہٰذا اس میں دلائل کا جو بھی تمار ہو اور جس طرح کے بھی دلائل دیے جائیں، فیصلے کا اندازہ پہلے سے ہی ہمیں ظاہر ہو چکا ہے اور سب لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ آج ایک دوسرا بڑا واقعہ جو پاکستان کی کل تاریخ کا دوسرا ہی بڑا واقعہ ہے، وہ فیلڈ مارشل کے طور پر جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہے وہ ترقی کا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو یہ اعزاز دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، اگرچہ فیلڈ مارشل کے طور پر جنرل ایوب خان جو پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل کہے جاتے ہیں، انہوں نے یہ عہدہ خود ہی اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور اگر کوئی اس عہدے کے حوالے سے جنرل ایوب خان کے ان معاملات کو دلچسپ پیرائے میں پڑھنا چاہے تو وہ ایک کتاب ابن انشا کی ہے، اس میں یہ پورا پروسیس انہوں نے لکھا ہے، وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، کافی وہ محظوظ ہوں گے جو لوگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو یہ فوری فیصلہ ہوا ہے وفاقی کابینہ کا، اس کی پشت پر پاک بھارت کشیدگی میں وہ لہکتا مہکتا کردار ہے جو تاریخ کے مختلف صفحات میں محفوظ ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کے خیالات ہیں اور ہر روز تاریخ اپنے نئے در وا کرتی ہے، سوچنے کے نئے زاویے کھولتی ہے، مگر ظاہر ہے یہ نفسیاتی برتری جو پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اور یہ جو فضائی برتری پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، اس حوالے سے بہرحال پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک جذباتی ماحول بھی موجود ہے، مگر جنرل عاصم منیر صاحب کو جو اعزاز عطا کیا گیا اس کا تناظر یہی ہے، اور ابھی اس اعزاز کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور باقی جگہوں پر، اس میں جو بحث کا دھارا ہے وہ ایک ایسی سمت بہہ نکلا ہے جس میں مجھے اندیشہ ہے کہ جو مقبولیت اس جنگ سے حاصل ہوئی تھی قومی اداروں کو، وہ مقبولیت شاید کسی طرح بھی کم ہوتی ہوئی ہمیں محسوس ہو، کیونکہ ایک اور طرح کی بحث شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت عجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مقبولیت کو تھوڑی سی دوام دینے کی ضرورت تھی اور اسے مختلف سیاسی اقدامات کے ذریعے مستحکم کرنے کی ضرورت تھی، مگر چونکہ یہ سارے معاملات طاقت کے ایک مخصوص ذہن سے طے کیے جا رہے ہیں، اس لیے ایک نادر موقع جو ہمارے قومی اداروں کو حاصل ہوا تھا، گزشتہ 3 برسوں کی مخصوص قسم کی سیاست جو ہمارے یہاں قابل اعتراض بھی ہے اور قابل گرفت بھی، اس میں جو موقع میسر آیا تھا وہ موقع مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ضائع ہو رہا ہے۔ بہرحال جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو یہ فیلڈ مارشل کا فیصلہ ہوا ہے، اس پر جو مختلف رد عمل ہوں گے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی اس موضوع کی بعض گشت فضا میں موجود تھی، جنرل عاصم منیر صاحب کو ملنے والے اعزاز کے حوالے سے بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ سندھ کی سیاست نے کافی حد تک لوگوں کو متوجہ کیا۔ سندھ میں یہ ہوا ہے کہ مختلف قوم پرست جماعتوں کے طلبہ ونگز مختلف حوالوں سے احتجاج کر رہے ہیں کئی دنوں سے۔ کمی قومی سیاست میں اس پر توجہ دی جاتی ہے، مگر کینالز کے مسئلے کے بعد بھی سندھ کی قوم پرست جماعتوں کے طلبہ ونگز مختلف حوالوں سے سندھ کے اندر احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج اس حوالے سے
ایک اہم تنظیم سندھ سبھا نے مورو میں احتجاج کیا تھا۔ آج کا دن سندھ سبھا کے نام تھا۔ حالیہ دنوں میں جساف اور جسکم کی بھی جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ میدان عمل میں رہی ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے احتجاج کیے ہیں، لیکن آج کے احتجاج کی خاص بات یہ تھی کہ سندھ کے ایک علاقے مورو میں جب طلبہ احتجاج کر رہے تھے تو پولیس نے ان پر فائر کھول دیا، لاٹھی چارج ہوا۔ اس میں ایک اطلاع یہ ہے کہ 2 طلبہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ اس کے بعد رد عمل کی ایک لہر اٹھی اور طلبہ نے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا گھر ہی پورا نظر آتش کر دیا، قیمتی سامان کو انہوں نے اکھاڑ پھینکا اور اس کی ویڈیوز بنائی اور وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل بھی کر دی ہے۔ تو بہرحال جو احتجاج ہے اس کے اندر کافی خطرات کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے جو احتجاج ہو رہے ہیں اس میں کوئی 40 کے قریب عورتیں اور 250 کے قریب مرد ہیں جن کے خلاف مختلف مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعات سندھ کی سرزمین پر ہو رہے ہیں اور کبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کینالز کے مسئلے پر جو ایک موقف اختیار کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کی، اس کے بعد جو معاملات سندھ کی سیاسی جماعتوں کی سطح پر طے ہوئے وہ طلبہ کی سطح پر طے نہیں ہو سکے ہیں۔ طلبہ اب بھی عدم اعتماد کے شکار ہیں اور وہ پانی کے مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کا مسئلہ کارپوریٹ فارمنگ کا ہے، وہ اس پر بھی ایک آواز اٹھا رہے ہیں، مگر یہ جو 3-4 دنوں کے احتجاج ہے اس میں کینالز کے جاری احتجاج کے درمیان طلبہ نے جب یہ سارے احتجاج نپٹ گئے تو اپنی اپنی یونیورسٹیز میں جا کر احتجاج کا ایک مخصوص اور محدود دائرہ بنایا۔ سندھ یونیورسٹی میں بھی یہ احتجاج ہو رہا تھا، جام شورو یونیورسٹی میں بھی یہ احتجاج ہو رہا تھا اور ٹنڈو جام یونیورسٹی میں بھی یہ احتجاج ہو رہا تھا۔ یہ احتجاج جو طلبہ کر رہے تھے وہ اگرچہ یہ بڑے منظرنامے کے ان رہنما خطوط پر ہی کر رہے تھے مگر ان کے کچھ ذیلی اور ضمنی مطالبات تھے۔ چونکہ یہ طلبہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے سرگرم عمل تھے تو انہیں یونیورسٹی کے اندر ایک سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور عام طور پر ان طلبہ پر جو سختی ہوتی ہے وہ ہاسٹل کے انچارج کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تمام یونیورسٹیز کے طلبہ اپنے اپنے ہاسٹل انچارجز کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے تھے۔ اس دوران جب یہ سڑکوں پر آتے تھے تو ایک بڑی پکچر میں ظاہر ہے وہ جو بات کرتے تھے وہ کارپوریٹ فارمنگ کی اور کینالز کے مسئلے پر بھی اپنے موقف کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران جو سندھ کی انتظامیہ ہے وہ مختلف مقدمات قائم کر رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں 40 طالبات بھی ہیں جن پر مختلف مقدمات قائم ہوئے ہیں اور جو طلبہ ہیں ان کی تعداد 250 سے متجاوز ہیں۔ تو یہ جو مقدمات ہیں یہ مجموعی طور پر ایک دباؤ کو بڑھا رہے ہیں اور طلبہ کے احتجاج کو انگیخت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی عاقبت نااندیشی ہے کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب سندھ کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے، یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے اور پیپلز پارٹی ایک ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہے۔ پہلی مرتبہ کینالز کے مسئلے پر انہیں گالیاں پڑی ہیں۔ اندرون سندھ میں جہاں آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک فقرہ کہنا بھی دشوار تھا اور اگر کوئی ایک فقرہ بول دیتا تھا تو اس پر مقدمہ قائم ہوتا تھا یا نامعلوم ہاتھ حرکت میں آتے تھے، لوگ اغوا ہو جاتے تھے۔ ایسے سختگیر ماحول میں اچانک کینالز کے مسئلے پر گلیوں اور سڑکوں میں احتجاج ہوا۔ آصف علی زرداری جو صدر مملکت بھی ہیں ان کے پتلے جلائے گئے، بلاول بھٹو کی بات ان کے جلسوں میں نہیں سنی گئی، لوگ نعرے لگاتے رہے اور گلیوں محلوں سے گزرنے والے پیپلز پارٹی کے جلسوں کے جو ریلیاں تھیں ان پر پتھراؤ ہوتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ماحول ہم نے دیکھا وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے متبادل جو سیاسی جماعتیں سندھ میں ہو سکتی ہے وہ اچانک عوام میں پذیرائی حاصل کرنے لگی۔ اندرون سندھ میں جی ڈی اے کے اتحاد کو جو پذیرائی پچھلے چند ہفتوں میں ملی ہے وہ شاید ہی کبھی ماضی میں ملی ہو۔ اس کا اثر جو ہے وہ سندھ کے انتخابی حلقوں میں بھی محسوس ہونے لگا۔ پیپلز پارٹی ایک طرح سے سروائیول کے مسئلے سے دوچار تھی۔ ایسے عالم میں یہ سختی طلبہ کے خلاف یہ ماحول زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا سندھ حکومت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا وفاق کی اس سیاست کے لیے جو اس وقت وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے اندر سندھ کے ساتھ اتحاد بنا کے کر رہی ہے، یا اس بڑے ایجنڈے کے لیے جس میں کارپوریٹ فارمنگ یا نہروں کا معاملہ ایک گرین پاکستان کے لیے ضروری سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے لیے ابھی بھی اگرچہ
مشترکہ مفادات کونسل میں ایک معاملہ طے ہو چکا ہے، بلاول بھٹو ایک ضمانت دے چکے ہیں، مرکزی حکومت اپنی ایک گارنٹی دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ معاملہ کہیں نہ کہیں شکوک کے دائرے میں ہے، التوا میں ہے، کسی ہینگر میں لٹکا ہوا ہے، اور سندھ کے اندر ابھی بھی لوگ اپنے اپنے دائروں میں اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو آج جو سندھ کا معاملہ ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک طور پر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، قومی سیاست میں ایک ہلچل پیدا کرے گا۔ میں نے زیادہ ضروری محسوس کیا کہ میں انڈیا کی پولیٹکس پر بات کروں، یا حالیہ دنوں میں جو عمران خان کے حوالے سے بحث چل رہی ہے اس پر بات کروں، یا جو اس وقت جنگ بندی کے بعد کے جو مختلف اقدامات ہیں اس کے اندر جو سیاست چل رہی ہے دو ملکوں کی اس پر بات کروں، اس سے زیادہ میں نے یہ اہم سمجھا کہ میں اندرون سندھ کی اس سیاست کو موضوع بناؤں جس میں پیپلز پارٹی خطرات سے دوچار ہے، پیپلز پارٹی ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہے، اور آج وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا گھر نظر آتش کر دیا گیا۔ سندھ کے اندر ایک اور بھی کچھ تبدیلیوں کی افواہیں ہیں، کچھ واقعات رونما ہونے والے ہیں مستقبل میں، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔